السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب براءت ہے، یعنی 15 شعبان کی رات۔ آج جمعرات ہے، مغرب کی نماز جب ہم ادا کریں گے تو پھر شب برات شروع ہو جائے گی اور سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ رات رہے گی۔ اسی لیے جتنا ٹائم ہو سکے عبادت میں گزاریے، خاص طور پر جو تہجد کا ٹائم ہے وہ آپ کا عبادت سے، دعاؤں سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، جو رحمت ہے، وہ بارش کی طرح برستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کے پاس جو ہے نا اتنی بکریاں تھیں کہ گننا مشکل ہو جائے، اور ایک بکری کے بالوں کو ہی آپ دیکھ لیجئے، گننا مشکل ہو جائیں گے، انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ تو سوچئے کہ آج کی رات کتنے گنہگاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں آسمان سے ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، جو مغفرتیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جن کے آگے بیریگیٹ لگا ہوا ہے کہ ان تک یہ مغفرت نہیں پہنچے گی، ان کو یہ رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ 8 گنہگار کون کون سے ہیں، وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں، آج انہی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ان 8 گناہوں سے توبہ نہ کریں اور توبہ کیے بغیر اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، مغفرت مانگ رہے ہوں اور آج کی رات عبادت کر رہے ہوں، لیکن چونکہ آلریڈی ان 8 گنہگاروں پر ان 8 گناہوں کی وجہ سے بیریگیٹ لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی مغفرت ان تک نہیں پہنچ سکتی، اسٹاپ۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ اگر ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہم نے کیا ہے یا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس گناہ سے توبہ کریں، تاکہ وہ جو بیریگیٹنگ لگی ہوئی ہے، جو مغفرت کو روک رہی ہے، جو بخشش کو روک رہی ہے، وہ ہم تک پہنچ جائے۔ ورنہ پوری رات عبادت کی اور خدا نخواستہ اس گناہ میں ہم مبتلا ہیں اور اس گناہ سے ہم نے توبہ بھی نہیں کی، تو پوری رات عبادت کرنے والے کو بھی ان 8 گنہگاروں میں سے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں دے گا۔ آئیے جانتے ہیں وہ 8 گنہگار کون کون سے ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان 8 لوگوں کے۔ وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں، غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے سے بچیے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ آپ نے اگر نماز چھوڑی ہے، آپ سے کوئی اور گناہ ہوا ہے، تو آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن اگر آپ سے شرک ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرک کو معافی نہیں دے گا۔ اسی لیے مرنے سے پہلے شرک سے توبہ، اور کوئی بھی ایسا کام جس میں شرک کا شبہ بھی ہو نا، چھوڑ دو اس کو، کیونکہ اگر آپ اس کام کو کر رہے ہو جس میں شرک کا شبہ ہے تو بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ وہ کام کرو جس میں شرک کا شبہ بھی نہ ہو۔ اسی لیے مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہے۔ مشرک ہے، مان لیجیے شرک کرنے والا ہے اور وہ شرک سے توبہ نہیں کر رہا ہے اور اس رات میں عبادتیں کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے آگے بیریکیڈ لگا ہوا ہے کہ بھائی اس تک مغفرت نہیں پہنچے گی، اس کی معافی ہے ہی نہیں اس رات میں۔ اسی لیے توبہ کریں سب سے پہلے آج کی رات کے، اللہ جان کر جو شرک کیے ان کو بھی معاف فرما، انجانے میں جو شرک کیے ہوں میں نے ان کو بھی معاف فرما، آج کے بعد میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ نمبر 2، ناحق قتل کرنے والا۔ ہوتا ہے نا کہ دشمنی میں قتل کر دیا، لڑائی جھگڑے ہوئے کسی کو قتل کر دیا۔ ناحق کسی کو قتل کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو کبھی اگر آپ سے ایسا ہوا ہے تو ایکسکیوز دینے کے بجائے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ دنیا والوں کے سامنے ٹھیک ہے آپ ایکسکیوز دے لیتے ہو، لیکن اللہ ہے وہ سب جانتا ہے، اس کے سامنے ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ تو اللہ سے اگر آپ نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کی معافی مانگو سب سے پہلے، تاکہ وہ بیریگیٹنگ ہٹے آپ کے آگے سے اور مغفرت آپ کی طرف بڑھے۔ نمبر 3، دل میں کینہ رکھنے والا۔ ہوتا ہے نا کہ دل میں کسی کے لیے حسد ہے، جلن ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ فطری ہے، مطلب فطرت میں بس جاتا ہے آدمی کے۔
آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کینہ نہ رکھوں، لیکن خود ہی آ رہی ہے وہ فیلنگ، خود ہی آ رہی ہے، تو اس کو کیسے ختم کروں؟ کہ جب بھی یہ فیلنگ آئے تو اللہ سے فوراً معافی مانگو، اللہ یہ فیلنگ میں تو نہیں لانا چاہتا، یہ خود ہی آ رہی ہے، اللہ اس فیلنگ کو ختم فرما دے۔ تو کینہ رکھنے والا، جس کے لیے بھی کینہ ہے آپ کے دل میں، آج کی رات ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ میں کینہ رکھنا نہیں چاہتا، حسد رکھنا نہیں چاہتا، تو اس فیلنگ کو ختم فرما دے، اس کیفیت کو ختم فرما دے۔ اور جب بھی اس کے لیے حسد آئے تو استغفار پڑھے اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے اس مسلمان بھائی کے درجوں کو بلند فرما، تو انشاءاللہ یہ فیلنگ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، بدکاری کرنے والی عورت ہو چاہے مرد ہو۔ بدکاری کرنے والی عورت کا ذکر خاص طور پر یہاں اس لیے ہے کیونکہ بدکاری کی جو پہل ہوتی ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ عورت اگر سختی کا مظاہرہ کرے، عورت قدم نہ بڑھائے، تو آدمی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی شوہر کے پیچھے افیئرز چل رہے ہیں، بیوی کے پیچھے شوہر افیئر چلا رہا ہے، شوہر بھی افیئر چلا رہا ہے تو کسی نہ کسی عورت سے ہی تو چلا رہا ہوگا نا۔ اسی لیے بدکاری کی جو پہل ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے عورت کا یہاں ذکر ہے، ورنہ دونوں برابر ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آج کی رات آپ تو اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، افیئر آپ کا چل رہا ہے، ناجائز تعلق کسی سے قائم ہے، آنکھیں کسی اور سے لڑا رہے ہو، تو غلط تعلق اگر آپ کے کسی کے ساتھ قائم ہے تو اس رات آپ کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، تو اس سے سب سے پہلے توبہ کریں۔ نمبر 5، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھو، رشتہ داری میں دوریاں ہو جائیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رشتہ داری ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میرا رشتہ دار بہت خراب ہے، تو سلام دعا رکھو، خیر خیریت رکھو، رشتہ داری ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ ہاں، دوری ہو سکتی ہے، دوری میں اور ٹوٹنے میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے فوراً ہم رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، کھانے پینے میں اگر اونچ نیچ ہو جائے، پوچھنے پاچھنے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو اگنور کرو، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو رشتہ داری کو توڑنے والا ایسا شخص ہے جو جنت میں جو اس رات مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 6، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ آپ پاجامہ پہن رہے ہو، پینٹ پہن رہے ہو، لنگی پہن رہے ہو، تہبند پہن رہے ہو، آپ کا کپڑا جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے تو ایک حدیث سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا، اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے توبہ کریں کہ آج کے بعد میں اپنی پینٹ، پاجامے، شلوار جو بھی پہن رہا ہوں اس کو ٹخنے سے اوپر رکھوں گا۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو سب سے پہلے جائیے اپنے والدین کو منائیے، اپنے والدین سے معافی مانگیے، کیونکہ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو اس رات آپ ٹھیک ہے روزے بھی رکھ رہے ہو، اس رات عبادت بھی کر رہے ہو، مغفرت نہیں ملنے والی۔ نمبر 8، شراب پینے والا۔ شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہے، شرابی کو چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ کرے۔ تو یہ 8 گنہگار ہیں جن کی آج کی رات بھی، یعنی شب براءت کی رات بھی، 15 شعبان کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ نمبر 2، ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 3، دل میں کینہ رکھنے والا۔ نمبر 4، بدکاری کرنے والی عورت۔ نمبر 5، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ نمبر 6، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ نمبر 8، شراب پینے والا۔ تو اگر آپ ان 8 گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کریں تاکہ رکی ہوئی مغفرت آج کی رات آپ کو مل جائے، ورنہ آپ پوری رات عبادت کرو گے اور ان 8 گناہ میں سے کسی گناہ کے مرتکب ہو، مجرم ہو آپ، تو وہ مغفرت آج کی رات اللہ کی رحمت جو برس رہی ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی۔ ہم سب مل کر آج خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ میں کوئی گناہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ باقی اللہ سے مدد مانگیے، ہے نا، اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔